الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو لوگ عیسائی ہوئے اور جو لوگ صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے اٹھایا، ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور کہا پکڑو ان احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِي، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، اور پس ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل بندر، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس ہم نے ان کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر سابقہ آیات میں چونکہ یہودیوں کے نقائص کا، ان کی شرارتوں کا، ان کی بہت ساری خباثتوں کا ذکر کیا تھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی خباثتوں، شرارتوں کے باوجود بھی اگر کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی بھی لا مذہب بے دین ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، قیامت پر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔
قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، خواہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابئین میں سے ہو، من آمن باللہ، اسلام ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ پہلے وہ کیا تھا، کون تھا، کیا کرتا رہا، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، عقیدہ درست کر لے گا، اعمال صالحہ پر آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص عقیدہ درست کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، اور پھر فرمایا نہ اس کے لیے خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اپنے کرتوت چھوڑ دے، سابقہ جو کچھ کرتا رہا سو کرتا رہا، اب توبہ کر کے ایمان کے اندر داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ یہ اصول بیان کر دیا۔ اب آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب پھر یہودیوں کی بات اللہ نے چھیڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے تشریف لے گئے کوہ طور پر، ان کے مطالبے پر گئے نا، انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی قاعدہ ہو، کوئی قانون ہو، کوئی اصول ہو، کوئی ضابطہ ہو جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب انہوں نے تورات کو جب پڑھا تو اس کے اندر کچھ احکامات سخت تھے ان کی طبیعت کے مطابق، جی یہ فلاں کام، یہ اصول تو بڑا سخت ہے، یہ قانون بڑا سخت ہے، یہ قانون بڑا سخت ہے، یہ قانون بڑا سخت ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آج کوئی مسلمان کہے اور جی صبح دی نماز تے نہ پڑھتے، بڑا مشکل احساس تے، یہ نماز نہ ہوندی تے چنگی ایسی، اور جی روزے میں کدے تراویاں نہ ہوندیاں تے چنگیاں ایسیاں، یہ ذہن میں آتی ہے نا بات، فلاں کام نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اور جی کون مہینے دے روزے رکھے، 3-4 روزے ہونا تے چنگیا سے۔ کوئی مسلمان ایسی بات کرتا نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے اور جی فلاں کام اس طرح ہوتا ہے، اس طرح نہ ہوتا تو اچھا تھا، تو یہودیوں نے یہ باتیں کی کہ جی یہ قانون کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ اصول کیسا ہے، یہ حکم کیسا ہے، اور جی ہم تو نہیں مان سکتے، منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ اب خود ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، خود ہی تورات مانگی، خود ہی قانون اپنے لیے مانگے، موسیٰ علیہ السلام لائے، لا کر تختیاں ان کے ہاتھ میں دی، پڑھنے کے بعد پھر مکر گئے، جی ایسی نہ من دے، اساستے سہولت ہونی چاہیے ہمارے لیے، کوئی سال قسم کے، آسان قسم کے اصول قاعدے ضابطے ہونے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، بعض روایات میں کوئی فرشتہ اور بعض میں یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، خود تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ کا ایک حصہ اٹھایا، اللہ اکبر، کیا طاقت ہے جبرائیل علیہ السلام کی، ایک حصہ اٹھایا اور اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لا کے رکھ دیا۔ اب بتاؤ بھائی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب سامنے دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہے، اب پہاڑ سے اگر بھاگنا چاہتے ہیں نا، آگے جاتے ہیں تو آگے آگے، پیچھے پانی بہہ رہا ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے بھاگ سکتے ہیں، اوپر کیا ہے اب پہاڑ ہے سر کے اوپر۔ آواز دی گئی کہ بتاؤ ان احکامات کو پکڑتے ہو مضبوطی کے ساتھ ورنہ کچلے جاؤ گے۔ اب پھر ہاتھ جوڑے ہو موسیٰ، پکار اپنے رب کو، یہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ دیکھ سامنے آگے ارد گرد پانی ہے، پیچھے کوئی اور ہے، مصیبتیں بلائیں، ہم تو کچلے گئے، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانو نا پھر جو تمہیں کہا جا رہا ہے، اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم مان گئے جی، اسا من کے دا جو کچھ کہا جی ہم مانے گئے، ہمارے باپ کی بھی توبہ، ہماری بھی توبہ، توبہ جی توبہ، توبہ ہی توبہ کرتے رہے،
اللہ تبارک و تعالی نے وہ عذاب ٹال دیا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر، تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تمہیں احکامات دیے، تورات کے اوراق دیے، تورات کی تختیاں دی، تورات کے احکامات دیے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ تورات کے اندر ہے، ان احکامات کو یاد کرو اور لاگو کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر انہوں نے اس کے بعد پھر گئے، پھر ہیر پھیر شروع کر دیا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ ایک بات۔ آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اب یہ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی باقی دنوں میں کام کاج کرو، لیکن جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن متبرک ہے، ان کے لیے متبرک اور عبادت کے لیے خاص دن تھا ہفتے کا دن، اور ہفتے کے دن ان کے لیے یہ تھا کہ آپ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کریں۔ ان کا کام تھا شکار کرنا، اور بھی کوئی کاروبار کرتے، لیکن زیادہ انحصار چونکہ وہ دریا کے کنارے رہتے تھے تو کام ان کا کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں بیچنا، مچھلیاں سپلائی کرنا، مچھلیوں کا کاروبار کرنا۔ تو ان کو روکا گیا کہ باقی دنوں میں شکار کرو لیکن ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ اب بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اب جس دن ان کو روکا جاتا، ہفتے کے دن مچھلیاں وہ پھر رہی ہیں، بڑی گھوم رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی پرامن ہیں، وہ دیکھتے بڑے پریشان ہوتے کہ جی بھائی یہ مچھلیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلا کرنا چاہیے۔ ہیلا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آگے حوض بنانے شروع کر دیے، چھوٹی چھوٹی دریا کے ساتھ نالیاں نکالنی شروع کر دی، مچھلیاں آتی گھومتی پھرتی حوضوں میں آتی، آگے سے نالی بند کر دی، اب وہ نالی کے اندر حوض کے اندر ہی مچھلیاں جمع ہو جاتی۔ کہتے چلو جی اسی ہفتے کے دن شکار ہم نہیں کرتے، یہ تو ہم ہفتے کے دن یہ ہیلا کرتے ہیں اور اتوار کے دن ہم ان مچھلیوں کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اس لیے کہا کہ یہ جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، وہ بھی اس واقعے کو، یہ مچھلیوں والا واقعہ، یہ ہفتے کے دن کا متبرک ہونا، اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے تذکرے وہ سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے تم بھی جانتے ہو نا، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، کہ جس زیادتی کی تم میں سے ان لوگوں نے فی السبت ہفتے کے دن میں، تو جب زیادتی کی تو دو گروہ بن گئے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو کچھ 1200 کے لگ بھگ تفاسیر میں لکھا ہے لوگ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے کہ جس طرح آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، روکا پیغمبر نے کہ اس طرح کی ہیلہ بازیاں نہیں چلتی، یہ ہیلے مت کرو، خدا کے ساتھ مکر ہیلہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، تو ایک طبقے نے کہا، وہ تو برملا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا طبقہ ایسا تھا، انہوں نے کہا سی نہ تساں کو کچھ آختے ہیں تے نہ انہاں کو کچھ آختے ہیں، تسی بھی ٹھیک ہو تے بھی ٹھیک ہیں۔ جی آج کل استی پالیسی ہوندی ہے، استاد جی تسی بھی ٹھیک ہو تے بھی ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تریا طبقہ ہے جاسا او لا الہ ہاولا ولا الہ ہاولا، نہ ادھر تے نہ ادھر، او دوہاں دے سرہ تے ہاتھ پھیر دے ایسے۔ اب جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے برملا 1200 آدمی، ان کو تو اللہ نے بچا دیا۔ اب جو دوسرے جو تھے، جو خود نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، اسی لیے کہا نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کسی کو برائی کرتے دیکھو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، ورنہ زبان سے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، ورنہ دل سے برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی تے دل وچ بھی برا نہ سمجھ دے،
ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے، ہم تو سب کو ٹھیک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کیا آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا نا، میرے احکامات کو جھٹلایا، تورات کے احکامات کو جھٹلایا، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ بندر بن گئے۔ وہ 1200 جو پیغمبر کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، یہ جو منافق تھے یہ بھی بن گئے، دوسرے بھی بندر بن گئے۔ 3 دن تک چیختے رہے، داڑے مارتے رہے، آوازیں نکالتے رہے، 3 دن کے بعد مر کے ختم ہو گئے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جو بندروں کی اولاد ہے یہ وہی یہودی ہیں، یہودی بگڑے ہوئے، وہ نہیں ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ بعض نے یہ نظریہ بھی پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ انسان بھی پہلے بندر تھا۔ بھائی بندر سے کبھی انسان بندر بنے یہ تو ہے، قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے، انہی آیات سے، لیکن کوئی جانور انسان نہیں بنا۔ کوئی جانور انسان، یہ ڈارون کا نظریہ، یہ فلاں کا نظریہ، یہ جو تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں، پہلے بندر تھا پھر خارش آئی تو یہ ہوا تو پھر فلاں ہوا تو فلاں ہوا، بکواسات اس نے لکھی ہیں، پھر اس نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، فلاں جگہ فلاں منتقل ہوگی تو فلاں اس طرح ہو گیا۔ یہ ساری تھیوری یہ ملعون قسم کی تھیوری ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ کوئی جانور انسان، ایسی تاریخ ہے انسانیت کے اندر، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ پہلے جانور ہو پھر وہ انسان بن گیا ہو، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ بھی جو کہا جاتا ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اس ہیلہ بازی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ آج بھی بعض لوگ ہیلوں پر انحصار کرتے ہیں، ہیلوں کے ذریعے قوم کو لڑایا جاتا ہے، قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایک دوران قرآن کا ہیلہ پوری قوم کے اندر چلایا جاتا ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جنازہ تو شریعت کے اندر ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کو کفنایا جائے، اس کو دفنایا جائے، اس کو نہلایا جائے، اس کو قبر کے اندر ڈالا جائے۔ یہ ساری چیزیں فقہاء نے لکھی ہیں، شریعت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد بعض لوگ آ جاتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، قرآن پاک کے ساتھ گڑ باندھ کر، پتاسے باندھ کر، چھوارے باندھ کر، کچھ رقم نقدی باندھ کر، پھر اس کو 10 بس بدستہ دائرہ بنا کر گھماتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں میں نے تجھے دیا، وہ کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا۔ پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے میں نے تجھے دیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، تو اس کے بعد کہتے ہیں اب مردہ بخشے گیا جی۔ تو یہ بھی ایک ہیلہ بازی ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ فقہاء نے یہ ہیلہ نہیں لکھا، ہیلے کو مسخ کر کے اس کی تصویر دوسرے رنگ کے اندر، اسقاط کی جو تصویر ہے اس کو مسخ کر کے، اس کا حلیہ بگاڑ کے اس کو اسلام کے اندر لوگوں کے اندر رائج کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں اس کے لیے ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، اس کے لیے بڑی لڑائیاں کی جاتی ہیں، قوموں کو لڑایا جاتا ہے۔ اور جی فلاں نے ہیلہ نہیں کیا، ہیلہ نہیں کریں گے تو ہم جناب، ایک جگہ لوگوں نے قبر کھو دی، ایک جگہ تو وہ جن کا میت تھا اس نے کہا جی ہم تو ہیلہ نہیں کرتے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس نے فراسی تستی قبر ہی نہ کھندے، کھودی ہوئی قبر کے اندر دوبارہ پتھر بھر دیے۔ یہ ہمارے علاقے میں کہیں بوئی کے علاقے کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو انہوں نے قبر بند کر دی، انہوں نے کہا ہیلہ نہیں کرو گے ہم قبر پر بھی نہیں آتے، جنازے پر بھی نہیں آتے۔ بہرحال یہ چیزیں ناجائز ہیں، اسی لیے ہمارے جتنے اسلاف اکابرین جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ حتیٰ کہ بریلوی مسلک کے علماء بھی اس کو مذموم قسم کا فعل قرار دیتے ہیں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، بہت بڑے ولی اللہ، حالانکہ بریلوی مسلک والے سارے ان کو مانتے ہیں، لیکن نام ان کا لیتے ہیں، ان کے نام پہ ٹکڑے کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، ان کے نام پہ باقی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پہ چلنا گوارا نہیں کرتے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اراۃ الصراط فی دور الاسقاط، اس کے اندر سوال جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اور سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کسی نے کہ حضرت یہ ہزارے کے علاقوں میں، افغانستان کے بعض علاقوں میں، فلاں جگہ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں
اس طرح کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ دوران قرآن کیا جاتا ہے، میت پر قرآن پاک کے ساتھ چھوارے باندھ کر، پتاسے باندھ کر، گڑ باندھ کر، قرآن کریم خرید کر اس کو گھمایا جاتا ہے۔ پھر دائرے کے اندر جو بین الاقوامی یتیم بیٹھے ہوئے یتیم یہو، وہ سارے پھر ان پیسوں کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو بڑا پروت ہوتا ہے وہ زیادہ پیسے لیتا ہے، باقیوں کو تھوڑے تھوڑے دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ سید پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ کے وہ جملے، تاریخی جملے، آپ نے فرمایا لا حاجت الی ھذی الخدیۃ والتزویر۔ اللہ کا ولی بول پڑا، اس نے کہا لا حاجت الی ھذی الخدیۃ والتزویر، اس دھوکے اور فراڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو جائز ناجائز پوچھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا لا حاجت الی ھذی الخدیۃ، فرمایا یہ دھوکہ ہے، تزویر، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرآن دیتے ہے، کہتے میں تجھے بخشا، وہ نہ وہ بخشنے کے لیے دیتا ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بخشا ہے، پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تیسرا چوتھے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے سید پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کو کیا کہا؟ تزویر۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ خدیہ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اب اسی طرح یہ احمد یار خان صاحب گجراتی، یہ بھی بریلویوں کے بہت بڑے، میں دیوبندیوں کے حوالے نہیں دیتا، بریلویوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ انہوں نے بھی لکھا، ان سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی اس خوش فہمی کے اندر مت رہو کہ قرآن کریم کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، یہ بے بہا ہے، بیش بہا ہے۔ نہیں، فرمایا جتنے کا بازار سے قرآن کریم آپ نے ہدیہ کیا ہے نا، خریدا ہے، خواہ وہ 150 کا ہے، 200 کا ہے، اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 بدست گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 10 بدستہ گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ چکر دے رہے ہیں تمہیں۔ اور پھر اسی بات کو احکام شریعت کے اندر بریلویوں کے بہت بڑے امام، جن کو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے احکام شریعت کے اندر بھی لکھا۔ اور پھر یہ دیکھ لیں اپنے فتاوے کے اندر، یہ ان کا فتاوہ موجود ہے، یہ سکرین پر بھی آپ اس کو نمایاں کر کے لگائیں، یہ فتاوہ رضویہ ہے، یہ بریلویوں کا امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کا چھپا ہوا فتاوہ، یہ 8ویں جلد ہے، آپ اس کے اندر دیکھ لیں۔ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی سے دوران قرآن کے متعلق سوال کیا گیا۔ اب سوال کا یہ موقع نہیں ہے، بہت لمبا سوال ہے، یہ پیچھے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آگے جواب دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے اس جواب کو۔ فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوا حضرات سے جو کچھ روایات بے سر و پا عبارت میں مذکور ہیں، سب باطل و افتراء ہیں، سب باطل و افتراء ہیں۔ کہتے ہیں نا جی فلاں فتاوے میں لکھا ہوا ہے جی حضرت عمر نے یہ ہیلا کیا تھا۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کی طرف جو روایت منسوب کی گئی ہے یہ باطل بھی ہے، افتراء بھی ہے۔ افتراء کہتے ہیں دوتے بہتان بننا، یہ بہتان باندھا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، سنو بریلویو، آگے دیکھو آپ کے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں آگے۔ نہ یہ عبارت فتاوی سمرقندیہ میں، بریلوی سمرقندیہ کا حوالہ دیتے ہیں، احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ سمرقندیہ میں یہ عبارت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اس پر بھی افتراء ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں اس پر بھی افتراء ہے، اور بیچارہ افتراء کرنے والا عربی عبارت بھی باقاعدہ نہ بنا سکا۔ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں عربی عبارت بھی بنا کوڑ کرنے دی کوشش کیتی ہے لیکن کر نہیں ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بات تمہارے گھر کی ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ عبارت بھی صحیح بنا نہیں سکا۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی، اللہ اکبر، کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اپنی ٹوٹی پھوٹی جاہلانہ خرافات کو صحابہ اور ائمہ کی طرف منسوب کیا۔ مسئلہ عامہ کتب متداولہ مذہب میں مصرح ہے، خود مذہب شریف سے ہو یا کسی مال سے، مگر ہر بار کے دینے میں اتنا ہی مجرا ہوگا کہ بازاری نرخ سے وہ مذہب شریف جتنے کا ہدیہ کیا ہے، جتنے کا وہ ہدیہ کیا ہے 10 بستہ گھمانے سے زیادہ نہیں ہوتا، اتنے کا جتنے کا خرید کے لائے ہو۔ آگے دیکھیے، یہ جاہلانہ خیال ہے، یہ تو بے بہا ہے، یہ جاہلانہ خیال ہے کہ یہ تو بے بہا ہے قرآن مجید۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو بے بہا ہے۔
ایک ہی دفعہ میں اگلے پچھلے 7 پشت کے سب کفار ادا ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جاہلانہ خرافات ہیں، بطلات ہیں۔ آگے دیکھیے، محض جاہلانہ خیال باطل ہے۔ کما بیناہ فی فتاوانا بما لا مزید علیہ، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے فتاوی میں اتنی تفصیل سے بیان کیا جس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ فدیہ صلات پر اگرچہ نص شارع علیہ السلام و تسلیم نہ آیات نص مجتہد مذہب ہے، وکفا بھی، یہی دلیل کہتے ہیں، یہ بات دلیل کہ وکفا بھی حجتن، یہ دلیل کے لیے یہ بات کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتاویٰ یہ سامنے آ گیا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے بھی اس کو، علامہ ابن عابدین، علامہ شامی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں کہتا ہوں فقہاء نے کوئی چیز، کوئی باریکی، حتیٰ کہ میت کے لیے جب آپ پانی گرم کرتے ہیں نا، پانی گرم کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ اس کے اندر پتے ڈالے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے پتے کون سے ہیں؟ بیری کے پتے، بیری کے پتے اس کے اندر ڈالے جائیں تاکہ اس کے اندر کھردراہٹ پیدا ہو جائے۔ پھر یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے، آپ نے بتایا کہ میت پر آپ ہاتھ کس طرح ملیں، کس طرح آپ اس کو خشک کریں، کس انداز کے، ساری چیز لکھی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ کس طرح، اس کا بھی یہاں لکھا، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْاحْتِرَازُ مِنْ أَنْ يُلَاحِظَ الْوَصِيُّ عِنْدَ دَفْعِ السُّرَّةِ لِلْفَقِيرِ الْحَزْلَ وَالْحِيلَةَ بل یجب ان یدفعها عازما علی تملیکها، فرمایا اس نیت کے ساتھ دے دینے والا کہ اس میز کو پکا مالک بنانے کے لیے دے رہا ہوں، ہیلے کے لیے نہیں دے رہا، فراڈ کے لیے نہیں دے رہا۔ یہاں تو سارا فراڈ ہے۔ آگے دیکھیے، حقیقتاً لا تخیل، حقیقتاً دے رہا ہوں، خیال کے اعتبار سے نہیں دے رہا۔ آگے فرماتے ہیں ملاحظاً ان الفقیر اذا ابا ان ہبتها الی الوصی، فرمایا یہ دیکھو اگر کوئی آدمی دائرے میں سے کہے جی تجھ مجھ کو دے چھوڑے، آپ نے تو مجھے دے دیے، میں اب آگے نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں خود محتاج ہوں، فقیر ہوں، میں آگے نہیں دیتا، تو اب اس آدمی کو گنجائش ہو کہ وہ آگے نہ دے سکے۔ اتنے تک کہتے دائرے بھی کوئی آدمی آتے میں آگے نہ دینا، میں ہی چاہ کر نہ دے، سارے مل کے اس کو کیا کر دیں، کٹتے کہ نہیں کٹتے؟ بتاؤ بھائی، مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ اب وہ کہا علامہ شامی اتنی بڑی کتاب فقہ کی، وہ کہتے ہیں کہتے کسا کو کھرک آئی دیئے کر رہی ہے تو اے شرطہ موجود ہے، انہیں شرطہ نال کوئی کہا رکھتے ہیں، انہیں شرطہ نال کوئی بھی نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے حقیقتاً لا تخی، آگے فرمایا اذا ابا الی البصیع کان لہ ذالک ولا یجبر علی الہبۃ، کوئی آدمی اس پر جبر نہیں کرے گا کہ تو دے ہی دے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ علامہ ابن عابدین کی کتاب، شامی میں ان کی رسائل ابن عابدین، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دوسری کتابیں بھی موجود ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ یہ موجود ہے، احکام شریعت موجود ہے، اسی طرح دیگر کتابیں، ساری کتابوں کے اندر، لیکن اس کو اتنا مارکۃ الآراء مسئلہ بنائے ہوئے ہے، وہاں ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس آدمی کے ساتھ دعا سلام بند کی جاتی ہے، ہو جی یہ ہیلا نہیں کرتا۔ تو بہرحال اسی ہیلے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی کیا، اور کس انداز کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فرمایا تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو نَا اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان کی اس ہیلہ سازی کی وجہ سے، ہیلہ بازی کی وجہ سے، اس مکر و فریب کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے یا جو پہلے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور آنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں لکھ کر لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ کوئی آنے والا ایسی ہیلہ بازی کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو سعدی شیرازی کیا فرماتے ہیں؟ شیخ سعدی نے فرماتے ہیں کارہا با خلق آری جملہ راس، کارہا با خلق آری جملہ راس، با خدا ای مکر و ہیلہ کے رواس، اللہ کے ساتھ یہ مکر بازیاں ہیلہ بازیاں نہیں چلتی، مخلوق کے ساتھ سارے مکر چل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا